بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا قرآن و سنت میں کہیں ثابت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 63 سالوں میں اپنی ولادت کے دن کو کسی خاص طریقے سے منانے کا کوئی حکم نہیں دیا۔ اگر یہ عمل دین کا حصہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کے بارے میں تعلیم دیتے یا صحابہ کرام سے اپناتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات نازل فرمائے ہیں جو عبادات اور دینی رسومات سے متعلق ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو منانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو صحیح احادیث میں محفوظ کیا گیا ہے، لیکن کسی بھی حدیث میں میلاد منانے کا ذکر نہیں ملتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں مذکور ہے، حدیث کا نمبر 1718 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کی تعلیمات پر عمل کر کے دین کو آگے بڑھایا، لیکن صحابہ کرام کی زندگیوں میں عید میلاد النبی منانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان اور اسی طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھی تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو کسی خاص طریقے سے منانے کا حکم کہیں نہیں دیا۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ان کی سنت پر عمل کر کے کیا اور کوئی نئی رسم دین میں شامل نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، اسے مضبوطی سے پکڑو۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والے بعض لوگ بدعت حسنہ کا استدلال کرتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ اچھی بدعت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ظاہر کرتی ہے، اس کا مقصد دینی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے عید میلاد النبی کو بدعت حسنہ قرار دیا ہے۔ بدعت حسنہ کا دین میں کوئی لفظ نہیں۔ اس دلیل کو رد کرتے ہوئے یہ کہنا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے بارے میں سخت تنبیہ کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ بدعت حسنہ کا تصور دین میں نئی رسومات شامل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، خاص طور پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے اس عمل کو نہیں اپنایا ہو۔ محترم ناظرین، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والے اکثر لوگ اس کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن خوشی منانے کا حق رکھتا ہے۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی سنت اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث مذکور ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ ہم ان کے احکامات اور طریقے پر چلیں اور نئی رسومات ایجاد کرنے سے گریز کریں۔ اسلام میں دیگر تہوار جیسے عید الفطر یا پھر عید الاضحیٰ قرآن و سنت میں واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تہوار اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق منائے جاتے ہیں اور ان کا دینی اور عبادتی پس منظر ہے۔ عید الفطر رمضان کے روزوں کے اختتام پر اللہ کی عبادت کا صلہ ہے۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ ان تہواروں کا قرآن اور سنت میں واضح حکم ہے، جبکہ عید میلاد النبی کا کوئی دینی جواز نہیں ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ولادت کا دن خاص طور پر منانے کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی انہوں نے اپنی زندگی میں اسے منایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیر کا روزہ رکھا اور فرمایا، یہ میرا پیدائش کا دن ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں مذکور ہے۔
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم ولادت کو کسی خاص طریقے سے منانا چاہا ہوتا تو وہ خود اس کا طریقہ کار اپناتے اور صحابہ کرام بھی اس پر عمل کرتے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس دن کو کسی خاص طریقے سے منانے کا حکم نہیں دیا۔ عید میلاد النبی ایک نئی رسم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اور دین میں نئی چیز شامل کرنے سے گریز کرنا ضروری ہے۔ محترم ناظرین، اصل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ان کی سنت پر عمل کرنے اور دین میں نئے اضافوں سے بچنے میں ہے۔